اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہم نے آپ کی خدمت میں رؤیت ہلال کے مسئلے پر گفتگو کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں متعدد ویڈیوز آپ لوگ انشاءاللہ اب تک مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں جدید آلات کے متعلق دلائل پیش کیے، یعنی وہ فقہا جو رؤیت ہلال کے مسئلے میں جدید ٹیکنالوجی اور نجومی آلات کے استعمال کو جائز جانتے ہیں اور ان کے استعمال کو درست سمجھتے ہوئے رؤیت ہلال کے مسئلے میں ان کا ایک نیا فتویٰ ہے، ان فقہا کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ وہ فقہا جو رؤیت ہلال کے مسئلے میں اس معمولی آنکھ سے رؤیت کو حجت جانتے ہیں اور نجومی آلات اور نجومی ٹیکنالوجی کو اس سلسلے میں معتبر نہیں جانتے فقہی اعتبار سے، انہوں نے اپنے اس قول کو ثابت کرنے کے لیے متعدد دلائل پیش کیے ہیں۔ انہی دلائل کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور تمام دلائل کو پیش کرنے کے بعد متعلقہ روایات بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور پھر اس تمام گفتگو سے نتیجہ بیان کریں گے کہ بالآخر رؤیت ہلال کے اس مسئلے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور میں جو ایک مقلد ہوں، میں جو کسی مجتہد کے فتویٰ پر عمل کر رہا ہوں، اس مسئلے میں میری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہماری ان تمام گفتگو کو رؤیت ہلال کے مسئلے میں اول سے لے کر آخر تک اگر آپ سنیں گے تو تمام مسئلہ آپ کی خدمت میں واضح ہو جائے گا اور آپ کو اپنے وظیفے کے بارے میں بھی علم ہو جائے گا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ فقہا انصراف کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انصراف کسے کہتے ہیں؟ یعنی پہلی دلیل ان فقہا کی دعوی انصراف ہے۔ یہ فقہا کہتے ہیں کہ جب بھی دینی متون میں یعنی قرآن مجید میں یا روایات میں کوئی بھی لفظ بطور مطلق استعمال ہو، یعنی ایسا لفظ ہو کہ جس کے متعدد افراد ہوں، تو ایسے میں ہمارا ذہن اس لفظ کو سننے سے اس کے متعدد افراد میں سے جس فرد کے اوپر بغیر قرینے کے آ کر ٹھہر جائے، وہ لفظ اسی مطلب کے لیے اور اسی معنی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اسی میں انصراف رکھتا ہے۔ یعنی علم اصول کی اصطلاح میں اس امر کو انصراف کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ مطلق ہے جس کے متعدد معنی ہیں اور اس لفظ کو سننے سے بغیر قرینے کے ہمارا ذہن جس معنی کی طرف منتقل ہو جائے، اس معنی کو پر ہمارے ذہن کا منتقل ہونا انصراف کہلائے گا۔ یعنی ہمارا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا باقی معانی کو ہم استعمال نہیں کریں گے، صرف اسی معنی کو لیں گے۔ اور یہاں معیار اور ملاک، چونکہ عربی گرامر میں معیار اور ملاک عرب کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا کہ جو عجم ہے، لہٰذا عربی زبان میں جب بھی کوئی لفظ روایات میں استعمال ہوا ہو یا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہو تو اس لفظ کو سننے والے عرب زبان افراد کے انصراف کو دیکھا جائے گا کہ ان کے ذہن میں بغیر قرینے کے کون سا معنی آتا ہے، جو معنی ان کے ذہن میں آتا ہے اسی معنی کو ہم لیں گے۔ لہٰذا اس مسئلے کے اندر یعنی رؤیت ہلال کے اندر جب روایات کہہ رہی ہیں کہ سم للرؤیا و افطر للرؤیا، یعنی چاند کو دیکھو، رؤیت کرو اور اس رؤیت کے ساتھ رمضان المبارک کا آغاز کرو اور پھر چاند کو دیکھ کے ہی شوال المکرم میں داخل ہو، تو یہاں رؤیت سے کیا مراد ہے؟ رؤیت کے دو معنی جن کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی عادی آنکھ ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس عادی آنکھ کے اوپر اگر ہم اینک لگا لیں تو وہ بھی درست ہے، اگر ہم اس عادی آنکھ کے اوپر ٹیلیسکوپ لگا لیں تو بھی درست ہے، یا دیگر نجومی آلات جو بھی ہیں ان کو اگر ہم اس آنکھ پر سوار کر لیں تو درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر عادی آنکھ سے چاند نظر آ جائے تو بھی حجت ہے اور اگر ٹیلیسکوپ سے چاند نظر آ جائے تو بھی حجت ہے۔ ان فقہا کی یہ دلیل تھی، لیکن انصراف کے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب عرب زبان کے سامنے یہ حدیث پیش کی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ سم للرؤیا سے کیا مراد ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ معصوم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنکھ سے چاند کو دیکھو
اور روزے کا آغاز کر لو، آنکھ سے چاند کو دیکھو اور عید الفطر میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ عرب زبان شخص جو ہے وہ رؤیت سے اسی عادی آنکھ کو لے گا، کسی ٹیلیسکوپ کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا، کسی دوربین کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا، اور کسی دیگر نجومی آلات کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ رؤیت سے مراد یعنی دیکھنا ہے، باقی چیزیں اس کے ذہن میں نہیں آئیں گی۔ لہٰذا اسی انصراف والے فرد کو لیتے ہوئے ہم یہ فتویٰ دیں گے کہ اگر آپ اپنی عادی آنکھ سے چاند کو مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے روزہ رکھنا درست ہے، آپ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر اسی عادی آنکھ سے آپ کو چاند نظر نہیں آیا تو آپ عید الفطر نہیں کریں گے بلکہ 30ویں دن کا روزہ مکمل کریں گے۔ ہاں، بعد میں اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی اس عادی آنکھ نے کہیں کو غلطی کی ہے یا مطلع ابر آلود تھا اور آپ کو جو چاند نظر آیا وہ چاند درست نہیں تھا یا چاند نظر آنا چاہیے تھا اور نہیں آ سکا، تو آپ اس کی قضا کریں گے۔ یہ بھی فقہا کے فتاوی میں موجود ہے۔ لہٰذا پہلی دلیل جو فقہا نے دی ہے وہی دعوی انصراف ہے، یعنی مطلق لفظ جب بھی استعمال ہوگا تو اس مطلق لفظ کو اس کے متعارف فرد کے اوپر جو بغیر قرینے کے ہمارے ذہن میں آئے گا اس پر حمل کیا جائے گا۔ اور اس مسئلے میں، رؤیت ہلال کے مسئلے میں، ہمارے ذہن میں جب یہ حدیث سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آنکھ سے رؤیت کا ہے کہ چاند دیکھو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو عید الفطر کر لو۔ لہٰذا ہم کسی ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیں گے اور اسی فرد کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہوئے کہیں گے کہ اگر آپ کو اس عادی آنکھ سے چاند نظر نہیں آیا تو آپ کے لیے عید الفطر نہیں ہے، آپ اگلے دن پھر اس سے ہلال کریں۔ لہٰذا پہلی دلیل جو ہے وہ دعوی انصراف ہے۔ ان فقہا نے دلائل نقضی بھی دیے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آئندہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں ان فقہا کے دلائل نقضی کو بھی بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔